بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے 34 تک تلاوت کی ہے۔ اس کی پہلی آیت کل کے درس میں جس میں سود کی حرمت کا مسئلہ تھا اور ممانعت تھی وہ بیان ہو چکی تھی۔ اس کا ایک حصہ باقی تھا جس میں اللہ رب العزت کا حکم آیا واتقوا النار، ڈر جاؤ بچ جاؤ اس آگ سے التی اعدت للکافرین، جو آگ بنائی تو کافروں کے لیے گئی ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان والو سود سے بچ جاؤ، سود نہ کھاؤ۔ اور اس کا اگلا حصہ آتا ہے واتقوا النار التی اعدت للکافرین، سود کھانے کے معاملے میں بے احتیاطی کرو گے تو اس آگ میں جانا پڑے گا جو اہل ایمان کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، وہ تو بنی ہے کافروں کے لیے۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم نعمان بن ثابت، وہ کہتے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے اس آیت سے زیادہ سخت آیت کوئی نہیں آئی قرآن میں، کہ اس آگ کو جو کافروں کے لیے بنی ہے اس میں جانے سے بچ جاؤ، ورنہ سود کے استعمال کی وجہ سے تمہیں کہیں اسی آگ میں نہ جانا پڑے۔ سود سے بچنے کی اور احتیاط کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کا کہا مانو، رسول کا کہا مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کے ساتھ کئی مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی برابر قرار دیا ہے۔ ایک جگہ پر آتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کا کہا مان لیا سمجھو اس نے اللہ کا کہا مان لیا۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہلے ذکر ہوئی اور اللہ کی اطاعت بعد میں۔ یہ آیت کریمہ جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، اب پڑھ رہے ہیں، اس میں ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کا کہا مانو اور اس کے رسول کا بھی مانو۔ تو اللہ کا کہا ماننا قرآن کی پیروی، رسول کا کہا ماننا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور سنت کی پیروی ہے۔ قرآن کو صحیح طور پر سمجھا اللہ کے نبی نے ہے، اللہ کے نبی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمجھایا صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کو۔ پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے اللہ کے فضل سے آج ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح طور پر اس کے جو بھی اغراض و مقاصد ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، مومنو دیر نہ کرو بخشش طلب کرنے میں اپنے رب سے۔ سارعو کا لفظ سرعت سے نکلا ہے، سرعت کا معنی تیزی دکھانا۔
سارعو جلدی کرو، تیزی دکھاؤ، پھرتی دکھاؤ، الی ربکم، الی مغفرت من ربکم، اپنے رب سے معافی مانگنے میں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ابھی فوراً سود سے توبہ کرو، اس کے معاملات سے توبہ کرو، اور فوراً معافی مانگو اور اللہ کی طرف مغفرت کے لیے بھاگ پڑو۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے سابقو، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ۔ یہ تیزی نیکی کے کاموں میں کہ فلاں 5 وقت کا نمازی ہے، مجھے 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے، تہجد خوان بھی ہونا چاہیے، فلاں تہجد خوان ہے تو مجھے نمازی اور تہجد خوان ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کے اتنے پارے پڑھنے چاہیے، فلاں قرآن کے پارے بھی پڑھتا ہے، تہجد خوان بھی ہے، نمازی بھی ہے، تو مجھے اس کے ساتھ ساتھ اتنا ذاکر ہونا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے۔ یعنی سبقت لے جانے کی کوشش کرو کہ اللہ کرے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ اس اہتمام کی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ سے معافی طلب کرنے میں، مغفرت طلب کرنے میں پھرتی دکھاؤ، تیزی دکھاؤ، یعنی ابھی توبہ کر لو۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، اس وقت تک نہ مرنا جب تک کہ مسلمان نہ ہو جانا۔ یعنی موت کے وقت کا جب پتہ ہی نہیں، اس کا مقصد ہے ابھی سے تقوی اختیار کر لو اور موت کی تیاری، یعنی بالکل اس کے لیے ایسے بیٹھے ہو جیسے آدمی کسی بھی سفر کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ دیگر اسفار کے لیے دیگر ساز و سامان چاہیے ہوتا ہے، اور موت کے سفر کے لیے توبہ اور مغفرت چاہیے ہوتی ہے۔ اب تیزی 2 چیزوں کی طرف دکھانی ہے، ایک جنت کی، ایک رب کی طرف بخشش طلب کرنے میں، دوسرا ہے وہ جنت، اور جنت کی طرف طلب جنت میں بھی تیزی دکھاؤ۔ عرضها السماوات والارض، یہ جنت کتنی بڑی چوڑی لمبی ہے، آسمان و زمین جتنے ہمیں فاصلہ نظر آتا ہے، یہ جنت کا عرض ہے، چوڑائی ہے، لمبائی زیادہ ہے۔ ہمیشہ عرض کم ہوتا ہے اور طول زیادہ ہوتا ہے۔ اسی مسجد میں ہم بیٹھے ہیں تو اس مسجد کے حال کی چوڑائی جو ہے وہ 4 صفیں ہیں، 16 فٹ اور 1 آدھ فٹ آگے پیچھے ہوگا، یعنی 18 فٹ زیادہ سے زیادہ، اور اس کی طوالت جو ہے، طویل ہونا، اس کی لمبائی جو ہے وہ کم از کم 60 فٹ ہے۔ تو جب چوڑائی اتنی ہوتی ہے، لمبائی کتنی بڑی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری جنت طلب کرنے کے لیے بھی پھرتی دکھاؤ، ایسے ایسے کام کرو جس سے میں راضی ہو جاؤں، خوش ہو جاؤں اور تمہیں جنت عطا کر دوں۔ اتنی لمبی چوڑی جنت، اور کس کے لیے بنی ہے؟ اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے بنی ہے، پرہیزگاروں کے لیے بنی ہے۔ اب ذرا یہاں تک تقوی کی بات سنیں۔ آج ہم نے آیت نمبر 130 پڑھا، اس میں ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی کی دعوت۔ آیت نمبر 131 کو پڑھا، اس میں ہے واتقوا النار، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، بچنا تقوی ہے۔ اب آ گیا کہ اعدت للمتقین، اس جنت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ تقوی والوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے۔ اسی قرآن پاک کے متعلق ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں اور یہ ہدایت تقوی والوں کے لیے ہے۔ تو ہمارے ہر قدم میں اخلاص، تقوی، للہیت، حقوق اللہ کی پوری پوری ادائیگی، حقوق العباد کی پوری پوری ادائیگی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان باتوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور جس طرح ہم محتاط ہو جاتے ہیں، کہیں لکھا ہو نا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے،
ہم محتاط ہو جاتے ہیں، یہ کیمرے ہمارے ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں علیم بذات الصدور، میں تمہارے سینوں کی باتوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، جانتا ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا، ہاں جی اسی جنت کے متعلق آتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ 120 صفیں بنائیں گے جس میں جنتی بیٹھیں گے۔ ان 120 صفوں میں سے 40 صفوں پر 1,23,999 انبیاء کے امتی ہوں گے، اور 80 صفوں پر محمد کے غلام ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے لوگ ہوں گے۔ کیونکہ کچھ نبی ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے 900 سال تبلیغ کی، اور ان کی امت کے افراد جو جنت میں جائیں گے 80۔ انطاکیہ کے کچھ نبی ایسے آئے ہیں جن کا ذکر آتا ہے ان کے ماننے والے 2 یا 3 یا 4۔ کئی امتیں ایسی گزری ہیں، کئی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے امتی، جن کا تذکرہ قرآن و سنت میں حدیث میں ملتا ہے، ان کے ماننے والوں کی تعداد 100، 200، 300، کوئی 313، کوئی 300 کچھ، کوئی 1800، اتنے لوگ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اتنے لوگ ہوں گے سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 80 صفوں پر صرف میرے محمد کے امتی بیٹھے ہوں گے۔ اب وہ صفیں کتنی لمبی چوڑی ہوں گی اس کی کیلکولیشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ ایک دروازہ کتنا چوڑا ہے؟ آپ نے فرمایا مدینہ سے کوفہ تک، یا مدینہ سے بصرہ تک۔ کوفہ اور بصرہ عراق کے 2 شہر ہیں، اسلامی مراکز رہے ہیں، اور مدینہ ان کے درمیان کئی 100 میل کا سفر ہے۔ اتنی دوری، اتنی سفر کی چوڑائی کا ایک دروازہ ہے، اور جنت کے ایسے 8 دروازے ہیں سبحان اللہ، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ زمین سے آسمان تک ہے۔ صفیں اگر لمبائی میں بنی ہوئی ہوئیں تو آپ اندازہ لگائیں کتنی لمبی صفیں ہوں گی۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سب کو جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ، ہم سب چلیں گے انشاءاللہ۔ البتہ جو پروسیس ہے وہ ضرور ہوگا، حساب کتاب ہوگا، ہماری تقوی، پرہیزگاری، اخلاص چیک کیا جائے گا، اعمال خیر کو تولا جائے گا۔ اللہ کرے ہمارے اعمال خیر بڑھ جائیں۔ آج کے درس کی تلاوت کی جانے والی آیتوں میں آخری آیت، پہلی آیت میں سود کا حکم تھا، اس سے روکا گیا۔ اس آیت میں خرچ کرنے کا حکم ہے، اس کی ترغیب دی گئی۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جب خوشحال ہوں پھر بھی خرچ کرتے ہیں، جب تنگ دست ہوں پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ بھی خوشحالی میں خرچ کرنا تو سمجھ آتا ہے، دیگیں لگا دو، جانور ذبح کر دو، کپڑے خیرات کر دو۔ اب جب بندہ خود ہی تنگ دست ہے وہ کیسے خرچ کرے گا؟ اس کی اگر مثالیں دیکھنی ہیں تو سبحان اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں، حیات طیبہ کو۔ یعنی ایک روٹی بھی پکی ہوئی ہے اگر گھر میں تو کوئی بات نہیں، کسی مہمان کو، کسی دوست کو، کسی غریب کو بلا لیا اور اس کو بھی دے دیا۔ کئی صحابہ ایسے ہیں جن کے ہاں مہمان آئے، ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے ہاں مہمان آیا، اس نے بیوی سے کہا مہمان آیا ہے، تو وہ کہنے لگی بس ایک آدمی کا کھانا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو آپ نے اس صحابی، میزبان صحابی نے حکمت اپنائی، جس کمرے میں وہ بیٹھے تھے اس کے دوسرے کمرے میں ان کی اہلیہ تھیں، وہ بھی صحابیہ تھیں، تو اسے فرمانے لگے یہ 2 کمروں کے درمیان جو دیوار ہے اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے جو دونوں کمروں کو بیک وقت روشنی دیتا ہے، لہٰذا جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو تو کسی بہانے سے اس چراغ کو بجھا دینا۔
اب وہ صحابی بیٹھے اور مہمان بھی بیٹھا، کھانا کھاتے وقت وہ چراغ بجھ گیا۔ جو میزبان صحابی تھے، سبحان اللہ کیا جذبہ ہے، وہ ہاتھ روٹی کی طرف لے جاتے، وہاں سے اٹھا کے سالن کے کٹورے کی طرف لے آتے، کٹورے سے منہ میں لے جاتے، روٹی کی طرف ہاتھ لیتے تو لقمہ توڑتے نہ، کٹورے کی طرف لے جاتے تو لقمہ ہو تو ڈبوئے سالن میں، پھر اسے منہ پر لے آتے اور منہ کو تھوڑی دیر ہلاتے جیسے مضغہ یعنی لقمہ چبایا جا رہا ہو، اور مہمان یہ اپنے خیال میں سوچتا رہا کہ بھئی یہ بھی میرے ساتھ برابر کھا رہے ہیں۔ مہمان کھانا کھاتا رہا اور وہ یوں ہی کھانے کی ادا بناتے رہے۔ اللہ کی طرف سے سلام آ گیا کہ اس صحابی کو سلام کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے بتایا تو وہ بڑے خوش ہوئے، آپ بڑے خوش ہوئے، اتنا ایثار، اتنی قربانی۔ کھجور ہے تو ایک دانہ خود کھا لیا، ایک کسی کو دے لیا، گزارا کر لیا۔ تو یاد رکھیں سخاوت کا تعلق مال سے نہیں ہے، سخاوت کا تعلق دل کے بڑے ہونے سے ہے، مضبوط دل سے ہے۔ جس طرح فارسی کا ایک شعر ہے کہ بہادری کا تعلق انسان کے جسم سے نہیں ہے کہ موٹا تازہ صحت مند ہو۔ بہت سارے جسیم لہیم بندوں کو بزدل دیکھا ہے، بہت سارے مختصر وجود کے بندوں کو بڑا بہادر دیکھا ہے۔ اسی طرح بزرگی کا تعلق جو ہے وہ بھی عمر سے نہیں ہے، بزرگی کا تعلق ماہ و سال سے نہیں ہے، بزرگی کا تعلق بھی بندے کے علم و تقوی سے ہے۔ تو بہرحال الذین ینفقون فی السراء والضراء، خوشحالی کے دنوں میں بھی خرچ کرنے کی ترغیب ہے اور تنگ دستی کے دنوں میں بھی خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصے کے وقت آدمی اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے، اس کے حواس سلامت رہیں، یہ ہے دانش مندی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے بندے کو جب غصہ آتا ہے تو اس کے جسم میں شیطان دوڑتا ہے، خون میں، زبان پر پہنچتا ہے تو جو منہ میں آیا بک دیا، ہاتھ پر پہنچتا ہے تو جو آیا اٹھا کے مار دیا، پاؤں پہ آتا ہے تو جیسے کسی کو ٹھڈے مارے بھاگا لپکا۔ تو وہ ہمارے تمام حواس پر وہ ایسا چھا جاتا ہے کہ ہمارا شعور جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے وہ معطل کر دیتا ہے یا جذباتی کر دیتا ہے، اور کبھی ہم اس غصے کی حالت میں ایسا عمل کر بیٹھتا ہے وہ غصے والا شخص، بعد میں جب غصہ اس کا ختم ہوتا ہے پھر سوچتا ہے او ہو مجھ سے یہ کیا ہو گیا۔ کبھی کبھی تو غصے کی حالت میں قتل تک ہو جاتے ہیں، پھر اسے ہوش جب آتا ہے میں نے یہ کیا کیا بھائی، یہ تو یعنی کئی اولادوں کے ہاتھوں والدین، کئی والدین کے ہاتھوں اولادیں، کئی دوستوں کے ہاتھوں دوست، یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اشتعال آیا، غصہ آیا اور ایک دوسرے کو کی جان تک کو ضائع کر دیا، تلف کر دیا۔ ایک بات میں ضمناً کہہ دوں، آج کل شرح طلاق بڑھ رہی ہے۔ مجھے اگر میری عمر کے اگر 30 سالہ پریکٹیکل لائف میں ہوں تو جتنے طلاق کے مسائل ان آخری 5-6 سالوں میں سننے کو آئے ہیں اس سے پہلے نہیں آئے۔ پہلے اگر نوبت نہیں آتی تھی، اور اگر نوبت آتی تو بڑی سوچ سمجھ کے آتی، بڑے بیٹھتے، فبعثوا، بھیجو، حکم من اہلہ و من اہلہا، ایک آدمی کو بھیجو حکمن، وہ منصف بناؤ، لڑکی والوں کی طرف سے بھی لڑکے والوں کی طرف سے بھی، وہ پھر فیصلہ کرے بھی اب ان کا نبھا نہیں ہوگا، پھر جب جا کے کہیں یہ ہوتا تھا۔ اب ہر روز کئی لوگ پوچھ لیتے ہیں، ورنہ کم از کم ایک آدمی کے ایوریج تو ہے جی میں غصے میں تھا جی طلاق دے دی۔ بھئی غصہ کیسا تھا؟ روٹی پکنے میں دیر ہو گئی، بچے کو سکول کی تیاری میں دیر ہو گئی۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، ہمارے اسی پڑوس میں رہتا ہے، اس کے بچے
گھر سے باہر ایک میدان پلاٹ سا تھا، کوئی 5-10 مرلے کا، وہاں محلے کے دیگر بچے بھی کھیل رہے تھے، وہ بھی کھیل رہا تھا۔ اب بچے تو بچے ہیں۔ وہ میاں دانشور صاحب آئے اور بیوی سے کہنے لگے تجھے نہیں پتا کرونا ہے؟ اس نے کہا جی پتہ ہے، اور بچہ باہر گلی میں کھیل رہا ہے، باقیوں کو اگر کرونا ہوا تو ہمارے لال کو بھی ہو جائے گا۔ اس نے کہا تیرا لال رکتا نہیں، میں نے کواڑ بند کیا تھا، یہ میرے ساتھ لڑنے پہ آ گیا تھا۔ اچھا میں نے کہا اسی سامنے گلی میں یہیں کھڑا رہو، دور نہ جائے۔ اب 2.5 مرلے کا مکان ہے، وہ تھوڑی دیر وہاں کھیل رہا ہے، تجھے پتہ نہیں دنیا چیخ رہی ہے، کرونا کی وجہ سے پریشان ہے، جا میں نے تجھے طلاق دی۔ اب پھر آیا میرے پاس، کہتے ہیں جی ہم نے تو دے دی۔ میں نے کہا اب بچے کو کون پالے گا، اب اس کی تربیت کون کرے گا؟ وہ تو گئی، وہ تو گئی، اب وہ روئے کہ میں کیا کروں؟ یعنی میں حیران ہوں کہ بھئی جتنی لڑائیاں آج کل ہو رہی ہیں، جتنی اختلافات میاں بیوی میں، دوستوں میں، والدین میں، اس کی پیچھے بنیاد غصہ ہے۔ غصے کو برداشت کرنے کی ہمارے پاس سکت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے، ہماری تربیت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے، تربیت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ قوت برداشت ہمارے اندر پریکٹیکلی طور پر اس کو ہمیں سکھایا ہی نہیں جا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات فرمائی ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی باندی نوکرانی انہیں وضو کرا رہی تھی۔ وضو کے دوران کوئی پانی کا ایک گڑوا جو تھا وہ شاید چھلکا، اس کا کچھ پانی آپ کے لباس پر جا پڑا، تو آپ نے اس کی اس غفلت پر اسے اس طرح دیکھا جس سے محسوس ہوتا تھا کہ آپ غصے میں آ گئے۔ وہ بھی پڑھی لکھی تھی، اس نے فوراً پڑھا والکاظمین الغیظ، مومنوں کی نشانیاں ہیں کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، فوراً ریلیکس ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فوراً ریلیکس ہو گئے، پھر کہنے لگی والعافین عن الناس، اگلی اس آیت کا اگلا جملہ ہے یہ، اور لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا جا میں نے تیری غلطی، آپ نے فرمایا معاف کر دی۔ اسی آیت کا اگلا جملہ ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اشارہ تھا کوئی اور نیکی بھی کر لو، فرمانے لگے جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، کیونکہ غلام اور باندی آزاد کرنا بڑی نیکی تھی۔ تو غصے کو برداشت کرنا، ہمیں اپنے بچوں کی یہ تربیت کرنی چاہیے، اپنے شاگردوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے ماحول کی۔ اس غصے کی وجہ سے کئی فتنے جنم پا رہے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دے، اور وہ لوگوں کو جو معاف کر دیتے ہیں، یہ پیچھے متقین کی صفات آ رہی ہیں جن کے لیے جنت ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں سے پھر محبت کرتا ہے، نیکی کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ یہ خوبیاں ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔